بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نکاح کی اہمیت، شادی کی اہمیت۔ تو میرے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اندر نکاح والے عمل کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کے ساتھ اپنی امت کو تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، کہ بیوہ عورتوں کے نکاح کراؤ۔ اور اسی طریق سے عام طور پر ایک مسلمان انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ ابھی تک حالات درست نہیں ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اشکال کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ مفلس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، تم اللہ کا حکم مانو تو اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اور حضرت سیدنا ابن مسعود غالباً رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ امیری کو نکاح کے اندر تلاش کرو، امیر بننا چاہتے ہو، مالدار بننا چاہتے ہو تو نکاح کرو۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ بدکاری اور فحاشی اور گناہ سے بچنے کی غرض سے نکاح کرنے والا مرد، ایسے آدمی کی مدد اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ لکھ دینے والا غلام کہ جس کا ارادہ ادائیگی کا ہو، اس کی مدد بھی اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ غازی جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے کے اندر نکلا ہو۔ تو اس حدیث پاک کے اندر آپ نے غور کیا کہ رسول کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکاح کرنے والے کی مدد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ تو اس لیے شادی دیر سے پھر کیوں کی جاتی ہے؟